آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ نیا سال 2022 دکھا صبح نہیں شام نہیں، اداریہ جدوجہد۔ سال 2021 کئی اہم واقعات اور پیش رفتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ماضی کا قصہ ہو چکا ہے۔ اس دوران امریکی اسٹیبلشمنٹ نے بڑی مشکل سے ڈونلڈ ٹرمپ سے جان چھڑا کر کم از کم وقتی طور پر سکھ کا سانس لیا، لیکن امریکی سامراج اپنے نظام کے بحران کے تحت جس زوال پذیری کا شکار ہے، اس میں دنیا کے طاقتور ترین اقتدار کی مسند جو بائیڈن کے لیے کانٹوں کی سیج ہی ثابت ہو رہی ہے۔ مثلاً افغانستان سے امریکی انخلا جس شرمناک انداز سے اپنے انجام کو پہنچا، وہ پوری دنیا میں امریکی سامراج کی سبکی اور ذلت کا باعث بنا۔ اس انخلا سے قبل ہی طالبان کابل میں داخل ہو چکے تھے۔ تقریباً 2 دہائیوں کی جنگ، ہزاروں ارب ڈالر کی جنگی اخراجات اور لاکھوں انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد طالبان کا اقتدار پر دوبارہ قبضہ گزرے سال کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے، جس کے اثرات آنے والے لمبے عرصے تک نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایرانی ریاست گزشتہ سال بھی اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھاتی رہی۔ تباہ حال خطوں سے ترقی یافتہ ممالک کی طرف ہجرت کا بحران جاری رہا، ماحولیاتی تباہی کا عمل شدت پکڑتا گیا، سفارتی اور سیاسی بحران سامنے آتے رہے۔ ایک کے بعد ایک دوسری ویکسین کی آمد سے کورونا وبا پر کسی قدر قابو پانے میں مدد ملی اور لاک ڈاؤن اٹھنے سے معیشتیں دوبارہ کچھ سرگرم ہوئیں، لیکن اس صورتحال میں سپلائی چینز کے خلل سے دنیا بھر میں مہنگائی میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یہ صورتحال آنے والے عرصے میں بھی جاری رہ سکتی ہے۔ گزشتہ سال دنیا کے بیشتر ممالک میں بڑے احتجاجی مظاہرے اور تحریکیں بھی دیکھنے میں ملیں۔ ان میں برما، سوڈان، لبنان، ہندوستان، برازیل، چلی، اٹلی، ایران، روس اور کیوبا سر فہرست ہیں۔ زیادہ تر احتجاج ترقی پسندانہ کردار کے حامل تھے، جن میں عوام نے نیو لبرل پالیسیوں، مہنگائی، بے روزگاری، آمرانہ طرز حکومت اور ریاستی جبر وغیرہ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا، یا پھر محنت کشوں نے فوری طبقاتی مسائل کے گرد ادارہ جاتی تحریکیں چلائیں۔ ان میں کئی تحریکیں اور احتجاج کلی یا جزوی طور پر اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن سرمایہ داری کی موجودہ کیفیت میں یہ کامیابیاں بھی زمان و مقام میں بہت محدود کردار کی حامل ہیں۔ ایسے میں انقلابیوں کے لیے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ماضی سے چلے آ رہے عوامل آنے والے دنوں میں اپنا اظہار کن صورتوں میں کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ کھوج لگانا ضروری ہے کہ عالمی سرمایہ داری آج کن تضادات کا شکار ہے یا پھر کس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ گزشتہ عرصے میں ویکسینیشن سے معمولات زندگی کسی حد تک بحال ہوئے ہیں، جس سے کاروبار بھی چلے ہیں اور معیشتوں کی شرح نمو ایک گہری گراوٹ کے بعد اوپر کی طرف گئی ہے۔ ایسی صورتوں میں بحالی اس سے بہت بڑی دکھائی دیتی ہے جتنی کہ وہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہر طرف ایک نئے بوم کا چرچا سرمایہ داری کے ماہرین اور مبلغین کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جس کا موازنہ ماضی کی طویل معاشی خوشحالیوں سے کیا جا سکے۔ یہ ایک عارضی اور وقتی مظہر ہے۔ سرمایہ داری کی ایک طویل اور مستحکم عروج کے لیے جو حالات و شرائط درکار تھیں، وہ یہ وبا پیدا نہیں کر پائی، الٹا اس نے کئی حوالوں سے اس نظام کے بحران کو شدید تر کر دیا ہے۔ وبا کے دوران حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے کے اخراجات اور زیادہ تر سرمایہ داروں کو دی جانے والی سبسڈیوں کے معاشی و مالیاتی اثرات ایک وقت تک ہی قائم رہ سکتے ہیں۔ اس سے قرضوں کا مسئلہ گمبھیر بن چکا ہے۔ عالمی قرضہ بہت تیزی سے 300,000 ارب ڈالر یا عالمی جی ڈی پی کے 360% کی سطح کی طرف گامزن ہے۔ یہ معیشت کے اوپر ایک بہت بھاری دباؤ ہے، بالخصوص ایسی کیفیت میں جب سرمایہ کی شرح منافع بھی ایک گراوٹ کا شکار ہے۔ ایسے میں سرمایہ کاری کی شرح کم ہے، کیونکہ سرمایہ داری میں شرح منافع ہی سرمایہ کاری کی ضامن ہوتی ہے، اور پھر اسی سے معیشتیں پھلتی پھولتی ہیں۔ چنانچہ آنے والے عرصے میں سرمایہ دارانہ معیشتوں کی شرح نمو ایک وقتی عروج کے بعد دوبارہ کمی اور گراوٹ کا رجحان دیکھے گی۔ دوسرے الفاظ میں سرمایہ دارانہ معیشتوں کا یہ شوگر رش جلد ہی ختم ہو جائے گا اور عالمی سرمایہ داری بالعموم اسی معمول کی طرف لوٹ جائے گی جو 2008 کے بعد شروع ہوا تھا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟
محنت کش طبقات کے لیے یہ پھر مہنگائی، بے روزگاری، تنگی، نجکاری اور ڈاؤن سائزنگ جیسے معاشی حملے ہی ہیں۔ لیکن اس معاشی مظہر کے معنی کو بھی سماجی اور سیاسی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نجکاری، ریاستی جبر، سینسرشپ، سرمایہ داری میں حاصل جمہوری اور شہری حقوق کی سلبی اور فسطائی رجحانات کی پشت پناہی میں اضافہ ہی ہوگا۔ سرمایہ داری بہت تیزی سے ایسے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں یہ ماضی کی لبرل جمہوری آزادیاں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے میں ہر وہ رجحان جو ترقی پسند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا سرمایہ دارانہ رشتوں سے بغاوت کرنا ناگزیر ہے، اور ہر وہ نظریہ اور رجحان جو سرمایہ داری کی حدود و قیود پر یقین رکھتا ہے، ناگزیر طور پر رجتی، پسماندہ اور متروک ہے۔ کورونا وبا بھی حتمی طور پر بیماری کا مؤثر علاج کرنے والی ادویات کی عام دستیابی سے ہی ختم ہوگی۔ اس میں ابھی وقت لگے گا۔ اس دوران وائرس کی نئی شکلیں یعنی ویرینٹس اور وبا کی نئی لہریں آتی رہیں گی جو صورتحال کو مزید پرپیچ ہی بنائیں گی۔ مجموعی طور پر نہ صرف 2022 کا نیا سال بلکہ اس سارا عشرہ دھماکہ خیز واقعات سے لبریز ہوگا۔ ان میں عوامی بغاوتیں اور انقلابی تحریکیں بھی شامل ہیں، کیونکہ معاشرے کو چلانے والا نظام شدید عدم استحکام کا شکار ہے، جس سے ہر شعبہ اور ہر ادارہ ناگزیر طور پر متاثرہ ہے۔ انسانیت آج تاریخ کے ایک پرپیچ اور خطرناک ترین راستے کی مسافر ہے۔ 2022 کا سال ایک تاریخی حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ یہ سوویت یونین کے قیام کی 100ویں سالگرہ کا سال ہے۔ بولشوک انقلاب کے قائدین کی طرف سے یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس USSR کا نام کسی ایک ملک یا ریاست کو نہیں بلکہ مستقبل کی ساری دنیا کو دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسے سماج کا عبوری نقشہ تھا جو ان تمام مسائل، تضادات اور اذیتوں سے پاک ہوگا، جس میں آج انسانیت پہلے سے کہیں زیادہ سلگ اور تڑپ رہی ہے۔ بہت سی موضوعی اور معروضی وجوہات کی بنا پہ تاریخ ایک مختلف موڑ مڑ گئی، اپنے پیچھے بہت سے اسباق بھی چھوڑ گئی، جن سے موجودہ حالات و واقعات کے تناظر میں سیکھتے ہوئے آج بھی دنیا بھر کی اقوام کی سوشلسٹ فیڈریشن کے خواب کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر کے محنت کشوں، محکوموں اور غریبوں کے پاس اس نظام کی نہ ختم ہونے والی ذلتوں سے نجات کا یہی راستہ ہے۔